الا اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ بولیں زور سے محمد رسول اللہ. میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سورۃ فاتحہ بھی ایسی ہی ہے. حدیث میں آتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. جب بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، یعنی ادھر کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. جواب آیا حمیدنی عبدی، اور میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی گئی. اور پھر جب بندہ کہتے ہیں ما الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری پاکی بیان کی. یعنی سبحان اللہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں. اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. سبحان اللہ، یہ بڑی بات اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ فاتحہ میں عطا فرماتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی فلعبدی ما سأل، یہ بندے کے لیے ہے، جو بندے نے میرے سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس کو یوں پڑھنا چاہیے. اب ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو لگاتار تیز میں بھی پڑھیں تو یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تاکہ جواب اللہ بھی دیں، ہم بھی جملہ بولیں، اللہ بھی جواب. اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، آگے آئے گا قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِی، ہم نے آپ کو 7 تلاوتوں والی 7 آیتوں والی ایک سورت دی ہے. اس کو جو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے. مختصراً اتنا بیمار بندے کے لیے اس کے 17 نام ذکر کیے ہیں اور اتنی بات کافی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کو کم از کم ہر نماز سے اس کو یاد ہونا چاہیے اور اسی انداز میں پڑھتے رہنا چاہیے جیسے طریقہ آپ کو بتایا. اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. کون سی ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے سورۃ البقرہ. وہ جی ہم نے سورۃ البقرہ پڑھانی ہے، بقرہ نہیں بقرہ، بولے نفس سے بقرہ. بقرہ معمولی سب اردو پنجابی زبان کا یہ جو بقرہ چاہا ہوتا ہے بکری بقرہ، یہ بقرہ ہے. بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے. کیا ہوتا ہے جی؟ گائے. اب بقرہ بقرہ چیز ہے، بقرہ گائے ہے. تو اس سورت کا نام بقرہ ہے. یہ سورت مدنی ہے. اس کے 40 رکوع ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 40. اور اس کی 286 آیات ہیں، جو ابھی ہم نے الحمدللہ اس میں سے 176 تک کی تلاوت ہم نے کر لی ہے. باقی جو رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ کل تلاوت ہوگی. اس کے اندر یہودیوں کا زیادہ تذکرہ ہے. یہودی کسے کہتے ہیں ابھی آگے بات آ رہی ہے. اور مسلمانوں کو چند مسائل بتائے ہیں. تو اس سورت کے اندر کچھ واقعات ہیں. پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے حضور علیہ السلام پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. یہ آیت ہم نے پڑھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. آگے سے وہ بے ایمان منافق تھے، کہنے لگے ان جیسے ایمان لائے. یہ تو بے وقوف ہے. نعوذ باللہ. انہوں نے صحابہ کو لفظ استعمال کیا کہا؟ صفحاء. کیا کہا جی؟ صفحاء ہماری زبان میں بے وقوف آدمی کو کہا. اس بے وقوف کی بات میں سنو. انہوں نے یہ کہا کہ ان بے وقوفوں کی استغفر اللہ، حالانکہ صحابہ ہیں، حضور پر ایمان لائے ہیں، جان نچھاور کی ہے. ایسے نہیں صحابہ اللہ نے ان کو رضی اللہ کا لقب دیا. تو ان منافقوں نے کہا ان جیسے ایمان لائے. آگے سے فوری جواب آیا اللہ خبردار انہم الصفحاء. یہ جو بے ایمان کہہ رہے ہیں نا ان کو بے وقوف، حقیقت میں یہی بے وقوف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہیں. وہ تو اللہ کے بڑے پسندیدہ اور رضی اللہ کا خطاب ملا ان کو. تو یہ پہلا واقعہ اس میں بیان ہوا. دوسرا واقعہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے کہا میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں زمین پہ. فوری فرشتے آ گئے. فرشتے نے کہا اللہ ہم ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی تسبیحات پہ لگے ہوئے ہیں، رکوع اور سجدوں میں عبادت کر. نئی مخلوق بنائیں گے. نمبر 1 فتنہ فساد مچائیں گے، لڑائیاں کریں گے، مار داڑ کریں گے، قتل و قتال کریں. حالانکہ فرشتوں کی ہمارے ساتھ لڑائی نہیں، لیکن انہوں نے کہا اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کو بھیجنے کی؟ یہ لوگ تو جا کے لڑائی قتل و قتال کریں گے. دیکھیں یہ دیکھو ہم نے ہر وقت اللہ عبادت میں مصروف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ
زور سے بولے جو میں جانتا ہوا تو نہیں اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میں نے جتنا تمہیں علم دیا تم بس اتنی بات پہ قابو رہو۔ پھر اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا اور انسان کی فضیلت دیکھیں۔ تیسرا واقعہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جو آج تلاوت کی اس میں تیسرا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنا لیا، سارے فرشتوں کو کہا کہ کیا کرو، زور سے بولے سجدہ آتے ہیں، ساری بات آتی ہے، اس لیے مختصر خلاصے سے یہی فائدہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میں یہ بیان ہے۔ سارے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس سوائے شیطان نے ابلیس کہا، ابلیس اللہ نے جب ابلیس کہا تو ہم بھی ابلیس کہیں گے، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا۔ اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اور کون سا ایسا معاملہ، بنایا آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، تجھے بھی میں نے بنایا، اپنے لفظ کن سے بنایا، تیرے سامنے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا، خلقتہ من نار خلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کی، مٹی کی کیا اوقات ہے، وہ تو روند رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے جنت سے شیطان کو نکال دیا، اور کیا سمجھایا کہ اس بے ایمان نے ایک نہ کیا، اور ہم دیکھیں کتنے سجدے چھوڑ دیتے تھے۔ بس ایک اتنی مختصر بات۔ چوتھا واقعہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بعض دفعہ نا ہم لوگ بھی مذاق میں لے آتے ہیں، او جی حضور نے فرمایا تو پھر ایسے کر دیتے، ایسے ہو جاتا۔ اب یہ مذاق دیکھیں، بنی اسرائیل کنہیں کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹوں میں ایک کا نام یہودا تھا، یہودا۔ اس یہودا کی جتنی اولاد چلی وہ ساری یہودی کہلائی، وہ ساری کیا کہلائی؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے؟ 12۔ اور 12 کے اندر ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ یہودا۔ اس یہودا سے جو اولاد چلی ان کو کیا کہتا تھا؟ یہودی۔ اور یہودی کو ہی بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی کو کیا کہا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل میں 2 بندوں کا واقعہ، 2 بھائی تھے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ 2 بھائی ہیں، ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے سورۃ بقرہ نام پڑا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، بقرہ نام پڑنے کی وجہ کیا ہے، اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، اسی کا جواب ہے۔ یعنی یہ چوتھا واقعہ ہے۔ 2 بھائی تھے، ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی تھی۔ جس کا بیٹا تھا اس نے سگے اپنے چچے کو قتل کر دیا، صرف جائیداد لینے کے لیے، سگے چچے کو۔ اچھا جب قتل کر دیا اور بستی کسی اور کے باہر پھینک کے آئے، اور بستی کے باہر پھینک کے آئے اور شوشہ چھوڑ دیا، ہے ہمارے تو کسی چاچے کو قتل کر دیا، ہے ہمارے چچا کو قتل کر دیا، کس نے قتل کیا، ایسی کی تیسی، یہ فلاں۔ اب وہی قاتل ہے اور وہی جناب مقدمہ لے کے پھر رہے۔ اس زمانے میں ایک عقیدہ یہ تھا ان لوگوں کا، ہمارا تو ہے، عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کا عقیدہ۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب نہیں زندہ ہونا، زور سے بولے، جن کا عقیدہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ان کا کیا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ اب شوشہ چھوڑ دیا، یہ بات لے کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس طرح کریں، ان کو کہیں جائیں ایک جانور ذبح کریں، ایک گائے کو ذبح کریں۔ آگے سے انہوں نے ہیلے بچانا شروع کر، وہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، مذاق کیا نا، وہ مذاق کرنے لگے، اور یہ نہیں پتہ ادھر دین کی بات اور وقت کا نبی، وہ تو جیسے کہتا جائے گا حکم ویسا آتا جائے گا، وہ کہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کرتے کرتے وہ گویا کہ اپنی پکڑ خود کراتے رہے۔ آخر کار بات مختصر اتنی، گائے ان کو کہیں سے مل گئی، جو اللہ نے یہ ابھی تلاوت کی ہے، ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہمیں مذاق نہیں، جاؤ گائے لے کے آؤ۔ ڈھونڈتے 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 کہیں سے وہ گائے مل گئی جو اللہ نے کہا، گائے لے کے آئے، ذبح کیا گیا۔ اس ذبح کا ایک لوتھڑا، ایک جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا، فرمایا کہ اس بندے کے درمیان، یہ سینے سے بہ کر کمر بھی، اس کے درمیان پہ لگاؤ گے، دیکھنا کیا ہوگا۔ اب وہ جیسے ہی لگایا تو وہ چچا جی اٹھ کے بیٹھ گئے، گائے کہاں ذبح، اس کا لوتھڑا کہاں، لیکن یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی۔ تو ان لوگوں کو سمجھا دیا جناب علی تمہاری نظروں میں یہ بزرگ تو کافی دنوں سے انتقال کر گئے، تم تو کہتے تھے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ دیکھو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اچھا وہ جیسے ہی اٹھا اس نے کہا مجھے اس نے قتل کیا، آگے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا اور کہا مجھے اس نے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد فوراً اللہ نے اس کو موت دے دی۔ عقیدہ جن کا تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ان کے ذہن واش ہو گئے کہ جناب زندہ
یہ زندہ ہو گیا تو ہم کون سی مشکل کو، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ البقرہ۔ چوتھا واقعہ، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ مکہ سے مدینہ۔ اس وقت شروع میں جو بیت اللہ تھا، جو ہمارا یعنی جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بیت اللہ نہیں تھا بلکہ بیت المقدس تھا، یعنی بیت فلسطین کی طرف، شام کی طرف بیت المقدس۔ اس 16 یا 17 مہینے، کتنے جی؟ 16 یا 17 ماہ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، عبادات تھی، لیکن دل میں یہ حسرت تھی کاش کبھی ہمارا قبلہ کون سا ہوتا؟ زور سے بولیں، بیت اللہ۔ کون سا ہوتا؟ بیت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا پارہ ہم نے تلاوت کی ہے، سیقول السفہاء، اس کے اندر قبلہ تبدیل کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز کے اندر 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی نماز کے اندر ہی حکم کو پھر جاؤ۔ سبحان اللہ، کمال دیکھیے، اللہ نے اعزاز بھی دیا اور دیا بھی اتنی اہم عبادت میں جس کو نماز کہا جاتا ہے، جس میں بولنا منع ہے، جس میں جناب آپ کا یہ سینہ دائیں بائیں ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی عبادت میں دیا کہ نماز کے اندر کیا فرمایا؟ چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا۔ یہ بات آگے پھیلا، بھائی صبح بھائی آج آئندہ کے بعد ہمارا قبلہ کون سا ہوگا جی؟ بیت اللہ۔ بھائی یہ کل آپ لوگوں نے بتا دینا سب کو۔ یہ بات پہنچی منافقوں تک، یہودیوں تک، یہودی بھی آگے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ ساری زندگی ہم عبادت ادھر کو کر کے کرتے رہے، اب آپ نے یہ ادھر کروا دیا، ہم تو اس بات کو مانتے نہیں ہیں، یا تو اس طرح کریں 15 دن ادھر ہی منہ کر کے پڑھیں، 15 دن ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ کام ٹھیک رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی، ہم نے یہ جو بیت اللہ کا رخ تبدیل کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں نہیں تھا اللہ یہاں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب علی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ ہمارا کتنی بات مانتا ہے۔ بھائی ہم نے اس کو کہا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، وہ ادھر پڑھ رہے، اب میں نے اللہ نے کہا کہ میں نے کہا ادھر پڑھو، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون بندے میری بات مانتے ہیں۔ چنانچہ یہ نہیں کہ اب اللہ وہاں نہیں ہے اللہ یہاں ہے، اللہ ادھر نہیں ہے اللہ ادھر ہے، مشرق نہیں مغرب نہیں شمال جنوب، بھائی اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون ہماری بات کو مانتا ہے۔ یہاں تک یہ باتیں ہوئی۔ اب اگلی جو ہے وہ کل تلاوت ہوگی تو اس کا کل انشاءاللہ خلاصہ بیان ہوگا، جو باتیں سنی سمجھا